السلام علیکم ویورز، الہدا میرج بیورو کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میرج بیورو، دفاتر اور سیکنڈ میرج۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سارے میرج بیوروز سیکنڈ میرج کے کیس کو نہیں لیتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات جب رابطہ کرتے ہیں میرج بیورو والوں سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، اور میرج بیورو والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا رشتہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر ایک جنرل بات ہوگی، جو میرا اس کے بارے میں نظریہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس میں جناب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا کہ 4 شادیاں مرد کو اس کی اجازت ہے، تو پھر ہم لوگوں کو یہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے یا میرج بیورو والوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس جو غلط کلچر ہے انڈو پاک کا، پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، اس کی پروموشن کے اندر ہمیں رول پلے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے جو فیمیلز ہیں، جو مسلم لیڈیز ہیں، ان کے مسئلے مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس میں ہر مکتبہ فکر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، کچھ روایات ایسی چلتی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب ایسے تمام مرد حضرات جو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کے خواہش مند ہیں، میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ وہ الہدا میرج بیورو سے رابطہ کریں۔ پورے پاکستان میں وہ کہیں پر بھی موجود ہیں، وہ الہدا والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی پوری آئیڈینٹی کے ساتھ بات کریں۔ اگر ان کے اندر دل گردہ ہے تو پھر وہ یہ بات کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک مزاحیہ جو ہے میسج کے طور پر بات کریں، ایک مذاق اڑانے والی بات کریں کہ اور اس پہ طنز و مزاح کریں۔ ایسی چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ واقعی ریالٹی میں دوسری شادی کے خواہش مند ہیں تو اپنی آئیڈینٹی کو شو کریں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، وہ اپنا نام بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، جیسے وہ کوئی چوری کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ بہرا روی کی طرف کیوں جا رہا ہے، اس کے اندر کن چیزوں کا رول ہے، اس میں فیمیلز کا کیا رول ہے۔ تو ویورز، یہاں پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جو مرد حضرات ہیں وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ الہدا میرج بیورو والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی ہے، صرف وہاں پر جو حکم ہے وہ عدل کا حکم ہے۔ ویورز، یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ دوسرا جو آج کل کے ماحول کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ فائنینشیل ایشوز کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ فیمیلز ایسی بھی ہیں جو رابطہ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پہلی شادی ہونے پہ، لیکن ہمیں بہت آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ فیملی سٹائل، لائف سٹائل چاہیے۔ ہمیں خرچہ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں دیا جائے، ہمیں سپریٹ رکھا جائے۔ اس طرح کے جو تقاضے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ لمیٹڈ جو ہے وہ جائز خواہشات کے بیس کے اوپر ایسی خواہش کی جائے۔ یہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسی کتنی فیمیلز ہیں جو کہ 30,000 پاکستان میں ویورز، اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ پاکستان میں ایسی کتنی فیمیلز ہیں جو 30 سال 40 سال کی ایج کو پہنچ چکی ہیں اور وہ ابھی تک ان میرڈ ہیں، اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اگر ان سے بات کی جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ایک ذمہ دار شخص ہے اور وہ دوسری شادی کا خواہش مند ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی بیوی موجود ہے، وہ آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ شرائط اس میں لگا رہے ہیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جائز خواہشات کی صورت میں ایک ریزنیبل پرسن کے ساتھ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام جو ہماری
بہن بیٹیاں ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے دل کو کچھ نرم کریں، اور ایسی لیڈیز کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے دل کو کچھ نرم کریں اور اپنے اچھے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اور جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے اس طرف آئیں، تاکہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکے، برائی ختم ہو سکے، بہرا روی ختم ہو سکے، عورتیں جو ہے یا لڑکیاں جو ہے وہ ایک غیر شادی شدہ رسم و جو روابط ہیں اس طرف نہ جا سکیں۔ تو میری بے حد اس میں گزارش یہ ہے کہ ایسی فیمیلز بھی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، ان کے پیرنٹس بھی سوچیں، خدارہ جو ہے معاشرے کو ایک نیک سیرت معاشرے کی طرف لے کر آئیں، اس طرف میں گزارش کروں گا۔ اور ایسے جو بھی مرد حضرات ہیں جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، وہ ضرور اپنا بایو ڈاٹا پراپرلی دیں، اپنی انکم کو صحیح طور پر بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کیا وہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سیپریٹ اس فیمیل کو رکھ سکتے ہیں، دوسری بیوی کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس چیز کی وہ کلیئر کٹ وضاحت کریں، اور اپنے جو کوائف ہیں وہ درست طور پر دیں۔ اور کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کو بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو دیکھیں جی ملک پاکستان کے حالات کیسے آ چکے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، اپنے فیملی ممبر سے ڈرتے ہیں، وہ ایک جو نیک کام، ایک جائز کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو معاشرہ مسلسل خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو بھی حضرات ہیں وہ اسی طرح سے جیسے فرسٹ میرج کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اسی طریقے سے سیکنڈ میرج کا بھی پروسیس ہے، اسی طریقے سے تھرڈ میرج کا بھی، فورتھ میرج کا بھی، جس کا اللہ نے حکم دے دیا، جس کا ہمارے نبی نے اجازت دے دی، تو آپ اور میں، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ آبجیکشن لگانے والے؟ تو ویورز ایسا نہ کریں، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ اگر ایک شخص ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، آپ اس کی کوالٹی کو، اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی، آپ اچھا میچ دیکھیں، ایک ذمہ دار شخص کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ مجھے جو اللہ نے علم اور عقل دی ہے میں اس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں، ایک غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بہت سارے جو ہے میرج بیورو والے یا اور کوئی لوگ بھی ہیں، ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو پہ ہنس رہے ہوں، طنز و مزاح کر رہے ہوں اور اس کو ایک لطیفے کے طور پر لے رہے ہوں، تو یہ میں نے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے جناب وہ میں نے سوشل میڈیا پر بات کر دی ہے۔ اگر کوئی جو ہے کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے بات کرے، ٹھیک ہے، وہ دلیلاً بات کرے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بات کہاں تک ٹھیک ہے اور میری بات کہاں تک ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بیان بھی سنا تھا جی ایک مفتی مولانا طارق مسعود صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نکمے بندے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ کسی ذمہ دار اور سمجھدار شخص کی دوسری، تیسری یا چوتھی بن جائے۔ تو خدارہ میں فیمیل سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اتنے جذباتی نہ ہوں، اپنے دل کو اتنا سخت نہ کریں اور اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں، یہاں تک کہ جو میل حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آ رہے ہیں میل حضرات، ہمیں پتہ ہے وہ کیا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اور کن ریلیشنز کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی اس سے برباد ہو سکتی ہے اس ایک غلط جو ہے فیصلے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ایک اسلامی معاشرے کو قیام کرنے کے لیے اس چیز کو فروغ دینا، اس چیز کو پروموٹ کرنا، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں کہ کیا میری بات ٹھیک ہے، یا اس پہ کوئی رائے دینا چاہے تو رائے بھی دے سکتا ہے اور ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ ہم پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں جناب، ایک پراپر ٹیم ہے، آفس ہے، ویب سائٹ ہے، ڈائریکٹلی بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ رشتہ.alhuda.com.pk کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے ڈائریکٹلی بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پرسن ہے میل ہے یا فیمیل ہے،
کیا آپ کی پرسنالٹی میچ کر رہی ہے, کیا آپ کے نظریات میچ کر رہے ہیں, کیا آپ اپنے حسن و جمال, خوبصورتی یا ریکوائرمنٹ یا آپ کی جو بھی انٹرسٹ ہیں وہ میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا آپ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ایک اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے, کیا یہ لائف پارٹنر کی وہی خصوصیات ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں اور فیملیز کو دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ فائنینشل اسٹیٹس کو دیکھیں کہ کیا آپ کی میچنگ ہو رہی ہے یا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. خدا را ان چیزوں سے نکل آئیں اور ایک امن پسند ایک اچھے معاشرے کا انعقاد کریں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیجز پر, یوٹیوب چینل پر, واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے واٹس ایپ نمبر چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک نمبر میں بتا دیتا ہوں 033260300546. مزید نمبرز کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ چینلز, فیس بک پیجز, وہاں سے بھی رابطہ نمبر نکال سکتے ہیں, ہمارے آفس بھی آ سکتے ہیں.